السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زیان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ہاؤس۔ ناظرین کرام، اس حقیقت سے تقریباً ہر شخص واقف ہے کہ شہد انسانی جسم کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے، لیکن شہد پیدا کرنے والی مکھی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس اکٹھا کر کے شہد بناتی ہیں، لیکن شہد صرف پھولوں کا رس ہی نہیں ہوتا، بلکہ شہد کی مکھیاں پھولوں کے رس کے علاوہ اس میں قدرت کی عطا کردہ خصوصی غذائیت کو شامل کر کے اسے تخلیق کے مراحل سے گزارتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ شہد کی وہ مقدار جو مکھیاں گرمیوں کے موسم میں آنے والے موسم سرما کے لیے جمع کرتی ہیں، وہ ان کی اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اپنی ضرورت سے زیادہ شہد کی پیداوار وقت اور توانائی کا ضیاع نہیں ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے دیا ہے: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ کے حکم کے عین مطابق شہد کی مکھیاں نہ صرف اپنے لیے شہد پیدا کرتی ہیں بلکہ انسانوں کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح جیسے مرغی تقریباً 1 انڈا روزانہ دیتی ہے حالانکہ اسے اتنے انڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جیسے گائے اتنا دودھ دیتی ہے جو اس کے اپنے بچے کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، شہد کی مکھیاں چھتے میں رہتی ہیں اور حیرت زدہ کر دینے والے ایک نظام کے تحت شہد تخلیق کرتی ہیں۔ بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آئیں شہد کی معاشرتی نظام پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شہد کی مکھی کو شہد کی تخلیق کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ اس عمل کو انتہائی منظم اور خوبصورت طریقے سے ترتیب دیتی ہے۔ شہد کے چھتے میں ہوا اور نمی کا نظام۔ دوستو، چھتے کی اندرونی فضا میں نمی کی مقدار میں اپنی مقررہ حد سے کمی بیشی واقع ہو جائے تو شہد کی غذائیت اور اس کی حفاظتی اجزاء کے ضائع ہونے کا پورا امکان موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد کے چھتے کا درجہ حرارت پورے 10 ماہ تک 32 درجے سینٹی گریڈ پر قائم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ چھتے میں دونوں چیزوں کا تناسب مقررہ حدود میں قائم رکھنے کے لیے مکھیوں کا ایک پورا گروہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتا ہے۔ گرمیوں کی کسی دوپہر میں شہد کے چھتے کے پاس کھڑے ہو کر اس امر کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ مکھیاں کس طرح اپنے پروں کی مدد سے چھتے کو ہوا پہنچانے کا انتظام کرتی ہیں۔ مکھیوں کے اس گروہ کے علاوہ کچھ مکھیاں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اندر آنے والی ہوا کو اپنے پروں کے ساتھ چھتے کے کونے تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہیں۔ ہوا کا یہی نظام چھتے کو دھوئیں اور فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شہد کے معیار کے بارے میں۔ شہد کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مکھیوں کی کوششیں صرف نمی اور درجہ حرارت تک ہی محدود نہیں ہوتیں، بلکہ اس خاص نظام کا مقصد ایسے تمام عوامل سے چھتے کی حفاظت کرنا ہے جو جراثیم پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 2 بڑی مکھیاں چھتے کے داخلی دروازے پر ہر وقت موجود ہوتی ہیں اور ہر آنے والی چیز کو سینسر کرتی ہیں اور کوئی جراثیم آلود چیز چھتے میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ اگر کوئی ایسی چیز چھتے میں داخل ہو جائے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے تمام مکھیاں مل کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی ہیں، اور اگر پھر بھی اس جراثیم آلود چیز کو باہر نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے نظام کے تحت اس کو وارنش کر دیتی ہیں۔ یہ وارنش مکھیاں اپنے جسم سے خارج کرتی ہیں۔ یہ ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ چنار، اناناس اور کیکر سے حاصل کیا جاتا ہے، اور چھتے میں داخل ہونے والی کوئی بھی سخت چیز جسے مکھیاں ہٹا نہ سکیں تو اس پر یہ مادہ چھڑک دیا جاتا ہے، تو وہ چیز کسی قسم کے جراثیم اور برے اثرات پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی اور چھتا اس سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب سوال آتا ہے کہ مکھیاں رس کی تلاش میں اپنی سمت کیسے متعین کرتی ہیں؟ تو دوستو، جواب یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو پھولوں کی تلاش میں لمبے سفر کرنا پڑتے ہیں اور بہت سے علاقے کا سروے کرنا ہوتا ہے۔ وہ پھولوں کے رس کو چھتے کے ارد گرد 800 میٹر تک کے علاقے میں تلاش کرتی ہیں۔ ایک مکھی جب پھول تلاش کر لیتی ہے تو وہ دوسری مکھیوں کو پھولوں کے محل وقوع کے بارے میں کیسے بتاتی ہے؟ یہ ایک اور دلچسپ حقیقت ہے۔ رقص کرتے ہوئے، جی ہاں، وہ پھولوں کو دیکھنے کے بعد رقص کرتی ہوئی چھتے کی طرف واپس آتی ہے۔ یہ رقص اس کے تاثرات کا اظہار ہوتا ہے اور اپنے اسی رقص کے ذریعے وہ باقی مکھیوں کو خوراک کی سمت کی معلومات دیتی ہے، مگر باقی مکھیوں کے لیے
खुराक की सीमत का अंदाज़ा होना ही काफ़ी नहीं होता। इन्हें ये मालूमात भी दरकार होती हैं कि इस सीमत में इन्हें खुराक के लिए कितना फ़ासला तय करना होगा। ये मालूमात भी वो अपने जिस्म की हरकत से ही ज़ाहिर करती है। मसलन अगर इसने 250 मीटर के फ़ासले का इजहार करना हो तो वो अपने जिस्म के निचले हिस्से को आधे मिनट में 5 दफ़ा हरकत देती है। इस तरह दूसरी मक्खियों को खुराक के महल्ले वकूफ़, फासले और दूसरी तफसीलात का इल्म हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फूलों की निशानदही के तरीके के बारे में। जब भी कोई मक्खी किसी फूल से रस चूस लेती है तो वहाँ एक खुशबूदार मादा छोड़ देती है। बाद में आने वाली मक्खी इस खुशबू को महसूस करते ही समझ जाती है कि फूल में रस नहीं है और इस तरह से वो वक्त ज़ाया किए बगैर दूसरे फूल की तरफ बढ़ जाती है। नाज़रीन कराम, शहद इंसानी जिस्म को क़ुव्वत फ़राहम करने का एक इंतहाई अहम ज़रिया है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए छोटे से कीड़े के ज़रिए तैयार करवाया है। शहद में ग्लूकोज़, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, गंधक, आयरन और फास्फेट जैसी मादनियात पाई जाती हैं और इन सब के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।